آقا کی نعت پڑھنا، نعت لکھنا سب عبادت ہے. سبحان اللہ. نعت سننا یہ سب عبادت ہے. اس لیے پیارے اپنے آقا کی نعت پڑھو، اپنے آقا کی نعت لکھو، نعت سنو، یہ سب عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے. علی کے علم کی بات چل رہی تھی، بات ادھوری نہ رہنے پائے. علی کا علم سبحان اللہ، اتنے عظیم علم والے تھے. ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ دو شخص سفر کر رہے تھے، ان کے پاس میں 8 روٹی تھی، ایک کے پاس 3، ایک کے پاس 5. بھوک لگی تو بیٹھ گئے کھانے کے لیے. تو ایک مسافر اور آ گیا، کہا بھائی صاحب مجھ کو بھی شامل کر لو، اگر ہو تو میں بھی ساتھ میں بیٹھ کے کھا لوں. کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. کھانا کھایا، جب چلنے لگا تو اس نے اپنے پاس سے 8 روپیہ نکالا، دونوں کے بیچ میں دیا، چلا گیا. جس کی 5 روٹی تھی اس نے 5 روپیہ لیا، جس کی 3 تھی اس کو 3 روپیہ دیا. تو 3 والے نے کہا بھائی روٹی کم ہو یا زیادہ حصہ ہوگا آدھا آدھا. اب دونوں میں حجت تکرار بڑی تو کہا چلو حضرت علی سے فیصلہ کراتے. آئے حضرت علی کے پاس تو علی فرماتے ہیں کہ یار تم کو 3 روپیہ مل رہا تھا، تمہاری لیے خیریت تھی، اس کو لے لینا چاہیے، تم حساب کرانے کاہے چلے آئے؟ کہا نہیں حضرت علی آپ حساب سے بتائیے ہمیں کتنا چاہیے. علی فرماتے ہیں حساب سے تجھ کو 1 روپیہ چاہیے. کہا 3 نہیں چاہیے، میری 3 روٹی تھی. کہا نہیں 3 نہیں 1 روپیہ چاہیے. کہا حساب بتائیے. علی فرماتے ہیں تیری 3 روٹی کہاں؟ کہا اس کی 5 روٹی کہاں؟ کہا روٹی کتنی ہوئی؟ کہا 8. کہا 3 روٹی کے آپ 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کرو تو 3 ترکا، گڑت کمزور ہے کیا؟ 9. تو 3 روٹی کے 3 ٹکڑے کیے گئے تو 9 ٹکڑے بنے. اس کی 5 روٹی کے 3 ٹکڑے کیے گئے تو 5 تھے 15. 15 اور 9 24. 15 اور 9 24. اب 24 کو 3 میں تقسیم کرو، 8 تریک 24. تو علی فرماتے ہیں چونکہ تیری 3 روٹی کے 9 ٹکڑے ہوئے تھے اور 8 سب نے کھایا تو 8 تو تم نے خود ہی کھا لیا. تو 1 ٹکڑا تیرا اس نے کھایا اور اس کے 15 تھے تو گویا 8 اس نے کھایا تو 7 ٹکڑے اس کے کھایا تو 7 روپیہ اس کو چاہیے، 1 روپیہ تجھ کو چاہیے. اللہ علی کا حساب. علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ارے بلند آواز سے بولو. علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، سمندروں سے سفینہ نکال دیتا ہے. اولیاء نظام الدین اولیاء. آپ نے ایک روز اپنی بیوی سے کہا، شریک حیات سے، کہ دیکھو دریا کے اس پار ایک بزرگ بیٹھے ہیں، کھچڑی لے لو جا کر کے ان کو کھلا کے چلے جاؤ. کھچڑی لیا، باندھا، لپیٹا، سمیٹا. جب دریا کے پاس پہنچی تو یہی جمنا جو ہے موجیں مار رہی ہے، دریا میں لہریں اٹھ رہی ہیں، کوئی کشتی نہیں. لوٹ کے آئے، کہا سرکار میں جانے کے ارادے سے وہاں تک پہنچی لیکن کوئی کشتی نہیں، دریا موجیں مار رہا ہے، پہنچوں کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، جبکہ وہ 4-5 بچے کی ماں تھی، تو آپ نے فرمایا ان سے جاؤ دریا کے قریب کھڑے ہو کر کے کہنا اے دریا مجھ کو راستہ دے دے. اس بزرگ نے بھیجا ہے جس نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی کے بدن میں ہاتھ نہیں لگایا. تو اس نے سوچا تو کہ یہ بات غلط ہے، میں کیسے کہوں، لیکن کچھ نہ بولی. ادب. پہنچی، دریا کے قریب کہا ہے دریا مجھے راستہ دے دے، اس بزرگ نے بھیجا ہے جس نے زندگی میں اپنی بیوی کے بدن میں ہاتھ نہیں لگایا. دریا نے راستہ دے دیا. سبحان اللہ. اس پار پہنچی تو دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہیں، کھچڑی دیا، انہوں نے کھایا، کھا کر کے باندھ کر کے پلیٹ بڑھایا. جب وہ آئی تو پھر دریا ویسے ہی بہ رہا تھا. لوٹ کے پہنچی، کہا بابا اس پار جاؤں کیسے؟ کہا آئی کیسے تھی؟ کہا جھوٹ بول کر. بہت خوب. کہا جھوٹ بولی تھی؟ کہا ایسے ایسے بول کے آئی تھی. تو کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ دریا سے کہنا ہے دریا راستہ دے دے. اس بزرگ نے بھیجا ہے جس نے 40 سال سے کچھ نہیں کھایا. بہت خوب. سبحان اللہ. یا اللہ، یہ تو اس سے بھی بڑا. اب ہمارے سامنے ابھی پورا پلیٹ ٹھیک کر دیا اور کہتے ہیں 40 سال سے کچھ نہیں کھائے، لیکن پوچھنے کی ہمت نہ پڑی. آئیں
کہا دریا مجھے راستہ دے دے. اس بزرگ نے بھیجا, اس نے 40 سال سے کچھ نہیں کھایا. دریا نے راستہ دے دیا, اپنے گھر چلی گئے. موقع اچھا دیکھا, حضرت کا مزاج اچھا دیکھا, قریب پہنچی اور کہا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. کہا پوچھو. کہا آپ نے اس دن مجھے بھیجا تھا. کہا ہاں. کہا آپ بھی جھوٹ بولے, وہ بھی جھوٹ بولے. کہا کیا میں جھوٹ بولا وہ جھوٹ بولے؟ کہا ہاں سرکار, آپ نے ایسا کہا تھا. یہ 4-5 بچے آپ ہی کے ہیں, آپ نے کہا تھا زندگی بدن میں ہاتھ نہیں لگایا. انہوں نے میرے سامنے پوری پلیٹ کھچڑی کھایا. کہا 40 سال سے کچھ نہیں کھایا. کہا میری شریک حیات وہ بھی سچ بولے, ہم بھی سچ بولے. کیا کہنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے اس کو نہیں سمجھا, اس لیے میں نے جو کہا زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا, وہ اس لیے کہا کہ میں نے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے تیرے بدن میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا, اور انہیں اپنی نفس کی خواہش کا کھانا 40 سال سے نہیں کھایا. جو ملا کھا لیا, نہ ملا صبر شکر کر لیا. اس لیے 40 سال سے کبھی خواہش کا کھانا نہیں کھایا. واہ واہ واہ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نام کون نہیں جانتا؟ آپ کے خلیفہ بھی ہیں, آپ کے مرید بھی ہیں. آپ جانتے ہیں جب دہلی کے پیش امام, جامع مسجد کے پیش امام بنا کر کے آپ بھیجے گئے اور آپ نے امامت کرنا شروع کیا, تو بڑے بڑوں کے جو چکے چل رہے تھے سب کے چکے بند ہو گئے, بڑے بڑوں کے تاج نیچے ہو گئے. تو لوگوں کو دشمنی ہوئی, لوگوں کو پریشانی بڑھی کہ اب ان کو جلدی سے ہٹایا جائے, دہلی سے جلدی ان کو بھگایا جائے. تو اب کسی سیدھے سادھے آدمی کو جس کا وقار جم چکا ہو, جس کی اہمیت کو لوگ جس کو سمجھ چکے ہو, جس کی عظمت کو لوگ سمجھ چکے ہو, جس نے اپنے وقار کا لوہا لوگوں سے منوا لیا ہو, اس لیے میرے بھائیوں اب اس آدمی کو جلدی سے ہٹانا بھگانا تو کوئی چھوٹا سے کام نہیں تھا. اس لیے لوگوں نے سوچا اب ان کو جو ہے ایسے نہیں بلکہ کوئی الزام لگا کے ہٹایا جائے. ایک عورت کو جو فاحشہ عورت تھی, حاملہ تھی, پیسہ دے لے کر کے اس سے بات چیت کی اور کہا تمہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگانا ہے, تب وہ دلی چھوڑ کر کے جائیں گے. آپ جانتے ہیں سرکار غریب نواز کے دیوانے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جامع مسجد میں پیش امامت کر رہے ہیں اور نماز پڑھا کے جب باہر نکلے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پیروں کا بوسہ دے رہا ہے, بڑے استقبال کے ساتھ لوگ لے کے چلے آ رہے ہیں. وہ عورت دوڑ کے آنگن میں پہنچی اور اس نے کہا اے لوگوں, ایسے آدمی کا تم ہاتھ چوم رہے ہو, پیر چوم رہے ہو. لوگوں نے کہا کیا بک رہی ہے؟ کہا اس لیے بک رہی ہوں کہ میری طرف دیکھو, یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے. اتنا کہنا تھا. کیا آپ جانتے ہیں تاریخ شاہد ہے جس وقت اس عورت نے جس وقت غریب نواز کیا اس دیوانے پر الزام لگایا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دلی کی جامع مسجد میں بے ہوش ہو گئے اور یہ پکار کر معین الدین حسن عالم پناہ ہے بسوئے ماں غریبا یک نگاہے. اے میرے خواجہ میری مدد کو آ جا. کہاں دہلی, کہاں اجمیر آواز آئی, قطب الدین گھبراؤ نہیں آتا ہوں, قطب الدین گھبراؤ نہیں آتا ہوں. پل کی پل میں لوگوں نے دیکھا کہ غریب نواز دہلی میں. شمس الدین کیسا الزام ہے؟ کہا سرکار الزام تو لگایا جا چکا ہے, جتنی صفائی کی جائے گی اتنی ہی اور زیادہ اس میں گندگی پھیلے گی, بس یہیں پر بات رہنے دیا جائے, آگے نہ بڑھایا جائے. آپ نے کہا کیسی؟ نہیں لوگوں کو جمع کرو, معین الدین ایسی صفائی بیان کرے گا کہ دلی والے دیکھتے رہ جائیں گے. کہا سرکار کتنے گواہ آپ پیش کریں گے؟ آپ نے فرمایا گواہ پیش کروں گا. ارے یہ بتاؤ, اگر عورت کے پیٹ کے اندر کا بچہ خود ہی بتا دے کہ میں کس کا ہوں تب تو مان لو گے؟ سبحان اللہ. ارے بلند آواز سے بولو. کہا تب تو سرکار پاگل سے پاگل مان لے گا. بلاؤ سب کو جمع کرو. تمام لوگ جمع ہوئے, آپ کھڑے ہیں, چھڑی اٹھائی, اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا. تمام مجمع موجود ہے. معین الدین چشتی سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے بچے, معین الدین چشتی کا حکم ہے, خدا و رسول کا واسطہ ہے, تو سچ سچ بتا دے کس کا لڑکا ہے. آواز آتی ہے
اے معین چشتی ہم تمہارے چرنوں پر بلیہاری جائیں, تمہارے قدموں پر نثار جائیں. اے سرکار غریب نواز, خواجہ قطب الدین پر الزام لگایا گیا ہے ہم ان کے لڑکے نہیں ہیں. اتنی آواز آنی تھی کہ فوراً سلطان شمس الدین التمش نے تلوار کھینچی, چاہا کہ عورت کی گردن کو اڑا دے, تو خواجہ قطب الدین نے کلائی پکڑ لی. کہا ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جاتا, پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتے. میرے آقا پتھر لوگ برساتے تھے, مصطفیٰ دعائیں دیتے تھے, ہم ان کی سرکار غریب نواز نے ہاں کرامت دکھائی. خواجہ باقی باللہ, میں نبی کریم میں ابھی گیا تھا تقریر کے لیے, تو خواجہ باقی باللہ کے آستانے پر میں نے حاضری دی. ایک کتاب ملی مجھے, تو میں نے پوچھا لوگوں سے, تو اس میں ایک کفن چور کا واقعہ لکھا. آپ کے جب وصال کا انتقال کا وقت قریب آیا تو دلی میں جو کفن چور تھا اس کو بلایا. اب بلا کے اس سے چپ سے کہا سنو, یہ بتاؤ اس وقت اچھے قسم کا کفن کتنے کا ملتا ہے؟ کہا سرکار ہم کیا جانے کتنے کا ملتا ہے. کہا تم سب جانتے ہو کتنے کا ملتا ہے, بتاؤ کتنے کا ملتا ہے. ادھر ادھر دیکھا اور بتایا اتنے کا ملتا ہے. تو آپ نے ایک درہم زیادہ نکالا اور اس کو دیا. کہا یہ پکڑ وعدہ کر میری قبر میں نہیں آنا. کہا کیا کہہ رہے ہیں سرکار آپ؟ کہا میری قبر میں نہیں آنا, وعدہ کر. کہا میں یہ کام تھوڑا کرتا ہوں جو سرکار آپ ایسا کہہ رہے ہیں. کہا دیکھو جو دلی والے تیرا عیب نہیں جانتے وہ نہ جانے, لیکن اللہ کے ولی سے تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہیں. سبحان اللہ, مجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں, میں سب جانتا ہوں. اس کو پکڑ وعدہ کر. کہا ٹھیک ہے سرکار, تبرک سمجھ کے رکھے لے رہا ہوں, باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے. رکھا اس نے اور رکھ کر کے بہرحال چلا گیا وعدہ کر کے کہ نہیں آؤں گا. جب حضرت کا انتقال ہو گیا, لوگوں نے اچھے قسموں کا کفن دیا, تو نماز جنازہ رونے گانے میں اور اللہ اللہ پہنچ گیا. سب سے پہلے معلوم ہوتا تھا اب اس سے زیادہ قریبی رشتہ دار حضرت کا کوئی ہے یہ نہیں. ہر چیز میں آگے 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 آگے. نماز جنازہ پہل میں بالکل اگلی صف میں, موقع لگ جائے تو امامت کے لیے بھی اتنا زیادہ آگے پہنچ گیا. نماز بھی پڑھی, مٹی میں شامل رہا, سپرد خاک کیا گیا حضرت کو, وہاں سے چلا آیا. لیکن اب چین کیسے پڑے, ادھر کروٹ بدلے ادھر کروٹ بدلے. کہا یار زندگی میں وعدہ کر لیا تھا, اب تو انتقال کر گئے, اب کہاں ہے, چلو کیا رکھا ہے, اب بھی کوئی بات ہے کیا, زندہ میں وعدہ کیا تھا نا, کیا کریں گے, اب تک کوئی پکڑنے والا تو ملا نہیں تھا. پہنچا, رات کے سناٹے مٹی ہٹائی, بنگا ہٹایا, نیچے دھسا, اور جیسے ہی کفن پہ ہاتھ لگایا تو حضرت نے کہا آ گیا تو کلائی پکڑی اور کہا آ گیا تو کہا سرکار بس چھوڑ دیجیے, اب تک کوئی پکڑنے والے نہیں ملا تھا, بڑی غلطی ہو گئی سرکار, بس چھوڑ دیجیے, آقا آپ کبھی ایسا نہ کروں گا. کہا نادان تو ایک جنتی ہو کر جنتی کا لباس اتار رہا ہے. کیا گانا بھائی, کیا گانا. رونے لگا زاروں قطار. کہا سرکار آپ کے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں, آپ جنتی ہیں, مگر میں کیسے جنتی ہوں, عمر تو بیت گئی کفن چوری میں, عمر بیت گئی یہی کرتے ہوئے, میں جنتی کیسے ہو گیا. سرکار نے فرمایا بے شک تو بڑا گنہگار ہے, خطا کار ہے, لیکن تو نے آج میری نماز جنازہ میں شرکت کی ہے, اور جتنے لوگ میری نماز جنازہ میں شامل تھے اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی ہے. اس لیے تو بھی جنتی ہے. ابو جہل تو ہر ٹائم اس طاق میں رہتا تھا کہ کم موقع ملے اہل ایمان کو آزمایا جائے, ان کا مذاق کیا جائے. لیکن یاد رکھو مولائے کائنات شیر خدا, ابو جہل نے سنا تھا کہ آج کل فاقے چل رہے ہیں, کھانے کو نہیں ہے گھر میں, روزے پہ روزے چل رہے ہیں, ایسے وقت میں امتحان لیا جائے. ایک سائل آ گیا, ابو جہل سے کہنے لگا کچھ دے دو, میرے 2 بچیاں جوان ہیں. کہا بہت ٹھیک ٹائم پہ آئے, ایک گھر بتاتا ہوں, در بتاتا ہوں, پتہ لکھ کے دیتا ہوں, ایڈریس صحیح لکھ کے دیتا ہوں, وہاں چلے جاؤ, وہاں سے مل گیا تو کہیں جانے کی ضرورت نہ رہے گی. بتیا تو بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا, لیکن حسد میں کہہ رہا تھا.
اس نے کہا جلدی بتاؤ اس آدمی کا نام جس سے چل جائے زندگی بھر کا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی مدرسے والے کو پتہ چل جائے گی 5 لاکھ فلاں سیٹھ صاحب سے اکٹھا مل جائے گا تو 15 شعبان سے بستر جم جائے. اب ایک سیٹ سے پورے مدرسے کا خرچہ نکل جائے گا تو کیا ضرورت ہے پورا رمضان بھر گھومنے کی. اس نے بھی سوچا 2 بچیوں کا معاملہ ہے, 2 بچیوں کی شادی کا انتظام اگر ایک ہی آدمی سے ہو رہا ہے تو کہا جلدی نام بتاؤ. کہا نام تو بتاؤں گا, پتہ بتاؤں گا, لیکن جب وہاں جانا وہ پوچھا کہ بھیجا کس نے ہے تو میرا نام نہ بتانا. شب جمعہ نبی فرماتے ہیں جب شب جمعہ آتی ہے تو پروردگار عالم خالق کائنات ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. اے فرشتے سن, سونے کا قلم لے, نور کی سیاہی لے, چاندی کی تختی لے, ایک نام لکھنا ہے. زور سے بولو, ایک نام لکھنا ہے. وہ اللہ کا فرشتہ سونے کا قلم, نور کی سیاہی, چاندی کی تختی پر نام لکھنے کے لیے تیار ہے. خالق کائنات کی بارگاہ میں فرشتہ کہتا ہے مولا کس کا نام لکھنا ہے؟ سونے کا قلم تو میں نے لے لیا, نور کی سیاہی لے لی, چاندی کی تختی بھی لے لیا, اب کس کا نام لکھنا ہے؟ آواز آئیے فرشتے جو شب جمعہ کو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کا نام لکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو شب جمعہ کو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کا نام لکھنا ہے. اب وہ اللہ کا فرشتہ نور کی سیاہی سونے کے قلم سے اس چاندی کے تختی میں اس کا نام لکھا, اور نام لکھنے کے بعد رب العزت کی بارگاہ میں وہ فرشتہ کہتا ہے مولا اس تختی کو کہاں لے جا. اور زور سے بولو, اس تختی کو کہاں لے جاؤں؟ آئے ہے عاشقوں ایمان تازہ ہو جائے گا. جواب سنو, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ فرشتہ کہتا ہے مولا اس تختی کو کہاں لگاؤں, کہاں چسپا کروں, رب قدیر جل جلالہ من والا فرماتا ہے اے فرشتوں لے جاؤ جنت میں جو سب سے لاجواب محل ہو اسی دروازے میں چسپا کر دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کے سب سے حسین دروازے میں ہر ذکر سے افضل درود ہے. جو دعا نہ قبول ہوتی ہو آپ درود پڑھ دیجئے, دعا قبول ہو جائے. اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ دعا قبول ہو یا نہ قبول ہو اس ذکر کو پروردگار کرتا ہے. بڑا برا حال ہوا بدر کے جھگڑا میں. جنگ بدر کی لڑائی میں 2 ننھے بچے تھے, 2 بچے. تاریخ میں آیا ہے کہ ایک کی عمر 8 سال تھی, ایک کی 10 سال تھی, اور دونوں بچے نکل پڑے لڑنے کے لیے. جب سب بندی ہو رہی تھی تو نبی رحمت نے فرمایا بڑے والے بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹے تم بہت چھوٹے ہو, گھر جاؤ, تمہیں کس نے بھیجا ہے جنگ میں؟ تو وہ بچہ پنجوں کے بل کھڑا ہونے لگا. کہا یا رسول اللہ دیکھ لیجئے, ناپ لیجئے, میں سب کے برابر تو ہوں. اونچا ہو رہا تھا پنجوں کے بل کھڑا ہو کے. کہا یا رسول اللہ بڑا تو ہوں, چھوٹا کہاں؟ آقا نے یہ جذبہ دیکھا تو ایک تلوار عطا فرمائی. چھوٹے والے بھائی نے سوچا کہ بڑے کا داخلہ تو بڑی مشکل سے ہوا ہے, میرا داخلہ تو اب کیا ہوگا؟ آقا اس کے پاس پہنچے, کہا بیٹے تم تو اتنے چھوٹے ہو کہ تلوار گردن پہ بھی لگائی جائے تو نہ سنبھال سکو گے, واپس جاؤ گھر. کس نے بھیجا؟ کہا یا رسول اللہ بڑے بھائی کو آپ نے جماعت میں شامل کر لیا ہے, بڑا سمجھ کے, طاقتور سمجھ کے, اس سے مجھے لڑا دیا جائے, کشتی کرا دی جائے, ہار جاؤں تو لوٹا دیجئے گا, جیت جاؤں تو مجھے بھی شامل کر لیا جائے. جذبہ دیکھیے, محبت دیکھیے. اب دونوں بچوں کو بلایا گیا, سامنے کھڑا کیا گیا. اللہ اللہ, یہ وہ کشتی ہو رہی ہے, زمین دیکھ رہی ہے, آسمان دیکھ رہا ہے, فرشتے دیکھ رہے ہیں, تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشتی اپنے نام کے لیے نہیں ہو رہی, اسلام کے لیے ہو رہی ہے. دونوں بچوں نے پنجے سے پنجا ملایا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا پنجا پکڑا تو چھوٹے بھائی نے کہا بھیا میں تمہارے لڑنے کے لائق تھوڑا ہوں, لیکن اگر اکیلے تم جنگ میں جاؤ گے, شہید ہو جاؤ گے تو تنہا میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ اس لیے آج
अपने सीने में जगह दे दो। आज अगर तुमने अपने सीने में जगह दे दिया तो इसका बदला मैदान महशर तक मैं अदा कर दूंगा। मुझे भी ताकि जियो तो तुम्हारे साथ जियो भाई, शहादत पाऊं तो तुम्हारे साथ पाऊं। बचपन से अब तक दोनों साथ रहे। बड़ा भाई लड़ते लड़ते लेके सीने पे लेट गया, छोटा दौड़ के पहुंचा, कहा या रसूल अल्लाह जीत गया, तलवार दीजिए। नबी ने तलवार अता फरमाई। टूटी लकड़ियां थी, हड्डियां थी, नबी ये रहमत वही हथियार बना के पेश कर रहे हैं। और दोनों बच्चों ने जब हाथ में तलवार पाई तो बिजली की तरह चमके और पहुंचे अपने चचा अब्दुल रहमान बिन औफ के पास। कहा चचा जान बताओ अबू जहल कहां है। अपने बराबर के आदमी को नहीं पूछा, जमात के सिपे सालार को पूछा। चचा ने कहा है बच्चे तुम छोटे छोटे लड़के हो, अबू जहल का क्या करोगे। दोनों बच्चों ने कहा क्या करेंगे, हमें कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। हमसे पूछ रहे हो कि क्या करेंगे। अरे हमारे आका को बुरा भला कहता है, हम जान से मार देंगे उसको। तो चचा ने कहा है बेटे मेरी एक बात सुनो, तुम उस तक जाओगे कैसे। हजारों आदमी उसके इर्द गिर्द लगा हुआ है, हजारों आदमी उसकी हिफाजत कर रहा है, पहुंचोगे कैसे। हिफाजत कर रहा है गिरदे उसके फौज का दस्ता। चचा ने कहा ए बेटा हिफाजत कर रहा है गिरदे उसके फौज का दस्ता। वो बच्चे बोले चचा जान ये दस्ता कब तक रोकेगा मलकुल मौत का रास्ता। कहा ये दस्ता मलकुल मौत को भी रोक लेगा। तो चचा समझ गए कि बहुत ईमान पक्का है, ये हटेंगे नहीं बच्चे। दूर से इशारा कर दिया, देखो वो है अबू जहल, इसके सीने पर चेहरे पर बदनुमा दाग हैं, वो है घोड़े पर बैठा है। दोनों बच्चे दौड़े और दौड़ के जाने के बाद अबू जहल पर हमला कर दिया। हमला किया, अबू जहल घोड़े के नीचे गिरा, चीख मारी ए लोगों दौड़ो मुझे बचाओ, मरना कल एक मौरख लिखेगा कि जमात के सिपे सहलार को दो छोटे छोटे बच्चों ने मार डाला। दौड़ो बचाओ मुझे। लोग आए बचाने के लिए, हिफाजत में लग गए, हिफाजत में लग गए। और जैसे ही हिफाजत देखी बच्चे शहीद होने लगे। अल्लाह अल्लाह। मैं पूछता हूं अबू जहल जब मरने लगा तो देखता है कि जमीन पर एक लकीर लगी है। लकीर देख के पूछता है ए लोगो ये जमीन पे लकीर कैसी है। एक शख्स ने कहा अबू जहल ये लकीर कल मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने लगाया था और फरमाया था कि यहां पर अबू जहल मारा जाएगा। अबू जहल ने सोचा मैं तो मर ही रहा हूं, लाओ थोड़ा से खसक के मर जाऊं ताकि आखिर में उनकी बात गलत हो जाए। जब खसकने लगा तो जमीन ने कहा अबू जहल ये पैगंबर इस्लाम का लगाया हुआ निशान है, ये उसका लगाया निशान है जो जमीन और आसमान का मालिक व मुख्तार है। पूरी कायनात में खुदा की खुदाई में जिसका पूरा मालिकाना है उस नबी का लगाया निशान है। 1 इंच तुम आगे पीछे नहीं हो सकते हो, यही मरना है। कहने का मकसद है जब खुदा किसी को बचाना चाहता है तो फिरौन के घर में मूसा की परवरिश करवाता है, और जब किसी को मिटाना होता है तो एक मच्छर बहुत काफी होता है। एक मच्छर ही तो था जो नमरूद के नाक में अंदर गया। नमरूद सड़ा अमरूद गया जब मच्छर तो नचाया मिसले लंगूर। नमरूद बुरी तरह परेशान हुआ, लोगों से अपना सजदा करवाता था, लेकिन जब सर में अंदर घुस के बैठ गया भेजे में एक मच्छर और काटने लगा तो खुजली हुई। तो जब आए उसके बंदे सजदा करने के लिए तो कहा हे मेरे बंदो। कहा क्या है। कहा कानून बदल गया। कहा क्या बदल गया। कहा उतारो जूता। कहा क्या करें। कहा ठोको सर, बड़ी खुजली हो रही है। अब सजदा ना करो, सर ठोको। धीरे धीरे खुट 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 दिन भर जूता चलते रहे। शाम को लोग चले गए, सुबह जब आए तो कहा फिर उतारो जूता। 2 दिन ठोकवाया, तीसरे दिन एक गंवार कोई रहा होगा तगड़ा,
اس نے کہا اے ہمارے خدا ان سے ٹھوکتے نہیں بنتا، آج میں ٹھوکوں گا۔ کہا تم کیسے ٹھوکو گے؟ کہا بس تیار ہو جاؤ۔ بس لے کے جوتا پہچا کھینچ کے اتنی زور سے مارا کہ نمرود کا بھیجا امرود کی طرح پھاٹ کے باہر نکل گیا، ایک مچھر سے تباہ کر دیا۔ تو خدا جب کسی کو برباد کرنا ہوتا ہے تو ایک مچھر سے برباد کر دیتا ہے۔ اب بچانا ہوتا ہے تو مکڑی کا جالا کم نہیں ہوتا، بچانا ہوتا ہے تو مکڑی کا جالا کم نہیں ہوتا، اب مٹانا ہوتا ہے تو ایک مچھر بہت کافی ہوتا ہے۔ ساتھ کھیل رہے تھے ایک روز، تو دیکھا یہ کہ ایک عورت روتی ہوئی آئی، اور کیوں روتی ہوئی آئی؟ یعنی 6 بچیاں اس کے پیدا ہو چکی تھی، 7واں پیٹ میں بچہ پھر تھا۔ تو اس کے شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کہ 6 بچیاں تجھ سے پیدا ہو چکی ہیں، اگر 7ویں بچی اگر تجھ سے ہوئی نا تو تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں گا اور تجھے طلاق دے کے بھگا دوں گا۔ اب وہ عورت اس جستجو میں ہے کہ یا اللہ کوئی بتانے والا مل جائے کہ پیٹ کے اندر کیا ہے۔ کسی نے بتایا کہ شیخ ابو صالح دوست جنگی غوث اعظم کے جو باپ ہیں، والد محترم ہیں، وہ صلاحیت رکھتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ پیٹ کے اندر کیا ہے۔ وہ عورت آئی خوشی اور مسرت میں جھومتی ہوئی، گئی اور جانے کے بعد کمرے میں داخل ہوئی۔ کہا سرکار میرا شوہر بڑا ظالم ہے، 6 بچیاں پیدا ہوئی، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر قدرت کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے، جب عورت چاہے لڑکا دے، جب چاہے لڑکی دے، مجھے دھمکی دے رہا ہے، مارنے کو ڈانٹ پھٹکار کر رہا ہے، طلاق دینے کی دھوس دے رہا ہے۔ سرکار اب بتائیے میرے پیٹ میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں ہے کیا، بچی ہے یا بچہ؟ آپ نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اے عورت اپنی قسمت کو کیا کرے گی، اب کی مرتبہ بھی تیرے پیٹ میں لڑکی ہے، اب کی مرتبہ بھی بچی ہے۔ بہت پریشان، بہت حیران، روتی ہوئی چیختی بلکتی ہوئی نکلی، اور باہر جیسے ہی آئی تو غوث پاک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دوڑ کر کے عورت کا دامن پکڑ لیا۔ اے عورت کہاں آئی تھی تو؟ آئیے ہنستی ہوئی جا رہی ہے روتی ہوئی۔ یہ وہ دربار ہے کہ لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ ارے تو اس دربار سے مایوس جا رہی ہے؟ کہا ارے تم بچے ہو بیٹے، اب اس مسئلے کو تم نہیں سمجھ سکتے، میں یوں ہی پریشان ہوں، مجھ پریشان حال کو اور زیادہ پریشان مت کرو، میرے دامن کو چھوڑ دو۔ کہا نہیں تمہیں اپنا حال بتانا پڑے گا۔ عورت نے اپنا پورا حال بتایا تو غوث اعظم بڑے پیر اس عورت کو ترکیب بتاتے ہیں۔ کہا جاؤ انہی کے پاس جہاں ابھی گئی تھی اور اندر جانا اور کہنا سرکار جو حکیم جو طبیب جس مرض کو بتاتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے، اگر آپ نے بتایا ہے پیٹ میں لڑکی ہے تو اسے لڑکا کرائیے۔ وہ عورت پھر ہنستی ہوئی آئی، دروازے میں داخل ہوئی اور کہا سرکار جو حکیم جو طبیب جس مرض کو بتاتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے، آپ نے اگر بتایا ہے نا کہ لڑکی ہے تو لڑکا کیجئے۔ کہا کوئی میرے یہاں رکھے ہوئے ہیں، میں جب چاہوں بنا دوں، طلاق۔ پھر اندر سے بات نکلنے لگی، غوث اعظم دروازے پر ہیں، بچپنے کا عالم ہے۔ پھر عورت کو دھکا دیا، کہا پھر کہو، وہ پھر گئی، پھر کہا، آپ نے ڈانٹ کے پھر بھگایا، آپ نے پھر دھکا کیا، پھر جاؤ، پھر کہو۔ اندر سے آپ کے والد محترم فرماتے ہیں عورت کون ہے تجھے باہر نہیں نکلنے دے رہا؟ چھوٹے تو تھے ہی، عورت نے پکڑی کلائی پکڑ کے غوث اعظم کو سامنے کھڑا کر دیا۔ اب ولی کو دیکھ رہا ہے، کہا بیٹا عبد القادر میری نگاہیں لوح محفوظ کو دیکھ رہی ہیں، اس کی قسمت میں لڑکی ہی لڑکی ہے، کوئی لڑکا نہیں۔ کہا سرکار رب نے اگر لوح محفوظ دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تو اس میں کچھ تحریر کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے، اس کو بدلنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ کہا بیٹا عبد القادر اس کی اجازت میں تمہیں دیتا ہوں، بیٹا عبد القادر تم لے جاؤ اس عورت کو، اس کی تمنا پوری کر دو۔ عورت کا ہاتھ پکڑ کے غوث اعظم باہر لائے اور کہا سن میری بہن،
اب تک تو ایک ہی لڑکے کا مسئلہ تھا. ارے جا اپنے گھر خوشی ہو کر, تیرے پیٹ میں جو ہے, ارے اس کو تو لڑکا کر ہی دیا. جو 6 گھر میں چھوڑ کر آئی ہے اسے بھی لڑکا کر دیا. بھی کر دیا. اللہ اللہ. اب ذرا دیکھیے, وہ عورت سوچتی ہے یہ بچہ ہے شاید مذاق کر رہا ہے, آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے جاتی ہے, کنڈی ہلاتی ہے, اے منی اے منی دروازہ کھولو. اندر سے منی آ تو رہی ہے لیکن کہہ رہی ہے اے اماں جان دروازہ تو ہم کھول رہے ہیں لیکن آج سے ہم کو منی نہ کہنا, ہم چھیو منا ہو چکے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے غوث اعظم کا جلوہ, یہ ہے غوث اعظم کی 11ویں, یہ ہے جشن غوث الورا کا فیضان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں ٹھوکروں میں زندگی بڑھتی تھی. کچھ لڑکے کھیل کھیل رہے تھے, لٹا دیتے تھے, زمین پہ لڑکے لیٹ جاتے تھے. آنکھ بند کیے رہنا, مر جاؤ. سب کے سب آنکھ بند کر لیتے تھے. کہے زندہ ہو جاؤ تو آنکھ کھول کے بیٹھ جاتے تھے. یہی کھیل ہو رہا تھا. غوث اعظم بھی تھے اسی میں. ایک عورت کا لڑکا مر گیا, وہ عورت چیختی چلاتی پھر رہی تھی. ایک آدمی اس کھیل کو بیٹھ کے دیکھ رہا تھا, اس نے عورت کو اشارے سے بلایا اور چپ چاپ سے اس سے کہا سنو اپنے مرے ہوئے لڑکے کو لے آؤ. کہا کیوں؟ کہا جب یہ لڑکے کھیلے نا اور اس بچے عبد القادر کی جب باری آئے اور یہ کہے مر جاؤ تو سب آنکھ بند کر کے لیٹ جائیں گے, تو انہی بچوں کے بیچ میں تم اپنے بچے کو ڈال دینا. اور جب یہ بچہ عبد القادر کہے گا اے لوگوں زندہ ہو جاؤ, تو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے, تمہارا لڑکا بھی زندہ ہو جائے گا. وہ گئی اور جانے کے بعد میں لے کر کے آئی ہنسی خوشی اپنے بچے کو, انتظار میں چپ چاپ چھپی کھڑی رہی. اور جب غوث اعظم کی باری آئی اور کہا اے بچوں مر جاؤ, تو سب کے سب لیٹ گئے. جب آپ کہتے تھے مر جاؤ تو حقیقت میں روح قبض ہو جاتی تھی سب کی, سب حقیقت میں مر جاتے تھے. تو اس عورت نے مرے ہوئے بچوں کے بیچ میں اپنا بچہ بھی ڈال دیا. غوث اعظم نے کہا زندہ ہو جاؤ, تو سب تو زندہ ہو گئے مگر وہ پڑا رہا جو اوریجنل مردہ تھا. غوث اعظم قریب پہنچے, پیر کی ٹھوکر ماری, کہا سب کھیل رہے ہیں تو کاہے پڑا ہوا ہے. وہ بھی بچہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا, سب بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا. سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ ہے غوث اعظم کا جلوہ. ایک روز ایک عیسائی نے اعلان کیا کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے. مصطفیٰ جان رحمت سے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا کسی مردے کو زندہ کیا. عیسائی اعلان کرتا تھا. غوث اعظم کو جب یہ خبر ملی کہ ایک عیسائی کہتا ہے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, آپ گئے اور جانے کے بعد اس عیسائی سے آپ نے فرمایا اے عیسائی تو کہتا ہے کہ میرے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. کہا ہاں. کہا میں نبی نہیں, میں نبی کا غلام, کئی پشتوں کے بعد ان کی اولاد ہوں. میں نبی نہیں مگر اگر مردہ زندہ کرنا تیرے نزدیک سب سے بڑا کمال ہو تو لے چلو, جس مردے کو کہو میں زندہ کرتا ہوں مجھے لے چلو. وہ عیسائی سوچنے لگا کہ اب ان سے کوئی تازہ تازہ مردہ نہ زندہ کرایا جائے, کوئی باسی جو 100-200 برس کا ہو چکا ہو, جس کی ہڈی کا بھی پتہ نہ ہو. گیا ایک پرانی قبر میں کھڑا ہو گیا, غوث اعظم کی طرف اشارہ کیا, آپ اسے زندہ کر دیجئے. غوث اعظم فرماتے تو جانتا تھا کہ یہ کون ہے؟ یہ سب میں نہیں جانتا, میں سنتا ہوں کہ میرے علاقے کی سب سے پرانی قبر ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں یہ اپنے وقت کا قوال ہے. کیا ہے؟ قوال ہے. یہ زندہ تو ہو ہی جائے گا, تم کہو تو قوالی پڑھتا ہوا اٹھے.
کہا اور اچھی بات ہے. آپ قریب پہنچے قبر کے, کہا تمہارے نبی جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہا ہمارے نبی کہا کرتے تھے قم باذن اللہ, اے مردے زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے. بس مردہ زندہ ہو جاتا تھا. غوث اعظم قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد قبر کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں. آپ کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوتے ہیں. قم باذن اللہ فرماتے ہیں. قبر نہیں شک ہوتی, قم باذن اللہ, قبر شک نہیں ہوتی. غوث اعظم کو جلال آیا, قبر پر ایک ٹھوکر ماری اور قم باذنی, مردے زندہ ہو جا میرے حکم سے. قبر پھٹتی ہے, مردہ اٹھتا ہے اور قوالی پڑھتا ہوا غوث اعظم کے قدموں پر نثار ہو جاتا ہے. غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا. کپڑا دھلا کرتا تھا پیسہ لے لے کر کے, انتقال کر گیا, وہ مر گیا. محلے کے لوگ اس کو دفن کر کے چلے آئے. جب چلے آئے دفن کر کے, منکر نکیر آئے. ہماری کتابوں میں تو یہ واقعہ لکھا ہی ہے. ایک کتاب جس کا نام تھانوی کے پسندیدہ واقعات, اس کتاب میں بھی یہ واقعہ درج ہے. وہ لکھتے ہیں, ہمارے سنی علماء لکھتے ہیں, اور وہ بھی ان کی بھی کتاب میں لکھا ہے کہ غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا, وہ مر گیا. محلے کے لوگ دفن کر کے چلے آئے. منکر نکیر آئے. آنے کے بعد سوال کیا من ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو وہ اٹھ کر کے کہنے لگا دھوبی میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. سوال کچھ جواب کچھ, مارو گھٹنا پھوٹے سر. پوچھنا ہے من ربک, وہ کہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. من ربک, کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہی معاملہ بارگاہ رب العالمین میں پہنچا. بارگاہ رب العالمین میں پہنچ گیا. ارشاد ربانی ہوتا ہے فرشتوں جاؤ, وہ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے, میں نے اسے بخش دیا ہے. اسے بخش دیا ہے. ہمیں تھوڑی سی جسے نسبت مل جائے غوث اعظم سے, جسے تھوڑا سے محبت ہو جائے, ہمیں جب وہ بخش دیا جائے. کرامتیں آپ چلتے تھے, کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. کون ہے وہ جو غوث اعظم کی ہیبت سے نہ کانپتا ہو؟ انسان تو انسان, جنات بھی کانپتے ہیں, جنات بھی گھبراتے ہیں. ایک شخص اسی بغداد کی دھرتی پر ہے, نام عبداللہ ہے تاریخ میں. اچانک ان کی بچی چھت کے اوپر کپڑا پھیلانے گئی, وہیں سے غائب ہو گئی. غائب ہو گئی, بڑی پریشان, اوپر نیچے ڈھونڈ رہے ہیں بچی کہاں گئی, بچی کہاں چلی گئی. بارگاہ غوثیت مآب میں پہنچ گئے. کہا سرکار بڑا غضب ہو گیا, میری تو ناک کٹ گئی, میری بڑی بے عزتی ہو گئی. کہا ہوا کیا؟ کہا میری بچی کپڑا دھو کر کے چھت میں پھیلانے گئی ہے, اوپر ہی سے لاپتہ ہو گئی, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں چلی گئی. آپ فرماتے ہیں جاؤ, سامنے پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے ٹیلے پر بیٹھ جانا, میرے نام کے ساتھ ایک حصار کر لینا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ حصار کر لینا, اور حصار کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا. رات بھر رنگ برنگ کے جنات نکلتے رہیں گے, چپ چاپ تم بیٹھے رہنا, وہ تم سے نہ بولیں گے. صبح کے وقت میں جب ایک جنات یعنی جناتوں کا سردار کئی کے ساتھ میں گھوڑے پر سوار ہو کے آئے گا, وہ تم سے پوچھے گا تم کون ہو, تو سب سے پہلے تم بتا دینا کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. پہلا جملہ تمہاری زبان سے کیا نکلے کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے, پھر اس کے بعد پورا حال بتانا. بیٹھے رہے, رات بھر انتظار کرتے رہے, رنگ برنگ کے جنات دیکھتے رہے. صبح کا وقت جب فجر کا وقت آیا تو جناتوں کا سردار گھوڑے میں سوار ہو کر بڑے شان کے ساتھ چل رہا ہے, اور جیسے ہی آپ پر نظر پڑی اس نے اپنے گھوڑے کو روک کے پوچھا تو کون ہے, ہمارے راستے میں بیٹھا ہے, تیرا کام کیا ہے, تو یہاں کیوں بیٹھا ہے. آپ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اے جناتوں کے شہنشاہ, مجھے سیدنا عبد القادر محی الدین جیلانی نے بھیجا ہے. اتنا منہ سے نکلنا ہی تھا کہ جناتوں کا سردار گھوڑے سے نیچے اتر پڑتا ہے.
ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہاں بتاؤ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے, بتاؤ میرے آقا نے کیا حکم دیا ہے. کہا میری لڑکی چھت پر گئی کپڑا پھیلانے کے لیے, وہیں سے غائب ہے, تیرے پاس سرکار غوث اعظم نے مجھے بھیجا ہے. فوراً ادھر نظر ڈالی ادھر ڈالی, پوچھا جناتوں سے, اے لوگوں ان کی لڑکی کا مسئلہ کس کے پاس ہے. ایک جنات جانتا تھا, اس نے کہا فلاں جنات لے کے ملک شام جا چکا ہے. کہا فوراً اس کو گرفتار کر کے لایا جائے. وہیں پر اس شخص کو گرفتار کر کے میں لڑکی کے ساتھ لایا گیا. جناتوں کے سردار نے اس جنات کو وہیں پر قتل کروایا, بچی ان کے حوالے کی, ہاتھ جوڑ کے غوثیت مآب میں سلام عرض کیا اور کہا میرا سلام عقیدت پیش کر دیجئے, اور یہ اپنی بچی ہے جس خدمت کے لیے مجھے حکم دیا تھا میں نے وہ کام آپ کا کر دیا ہے, اپنی بچی کو لے جائیے. تو غوث اعظم کا جلوہ کہاں نہیں ہے. انسان تو انسان, جناتوں پر بھی قبضہ ہے غوث اعظم کا, جناتوں پر بھی حکومت ہے غوث اعظم کی. اچھے سے اچھے لوگ غوث اعظم کے نام کی ہیبت سے کانپ اٹھتے ہیں. اس لیے پیارے یاد رکھو, غوث اعظم دستگیر روشن ضمیر پیران پیر 11ویں کرتے رہو, توشا کی فاتحہ کرتے رہو. یاد رکھو توشا شریف کی فاتحہ اتنی محترم ہے. حضور مجاہد ملت اکثر دیوانوں کو غوث اعظم کے توشا شریف کی فاتحہ کرنے کے لیے تاکید کرتے تھے. کوئی مشکل سے مشکل کام مرحلہ پھنسا ہو, غوث اعظم کے توشا کی نیاز مان لو, تمہاری منت پوری ہو جائے. وہ علی اور نبی کی نماز کا مقابلہ کریں گے. یاد رکھو پیارے, نماز پڑھنا ہے تو ایسے پڑھ جیسے غوث اعظم پڑھتے تھے, جیسے غریب نواز پڑھتے تھے, جیسے مخدوم پڑھتے تھے, جیسے علاء الدین صابر کلیری پڑھتے تھے. اللہ اللہ, صابر پاک کا نام آتا ہے تو اچھے اچھے ناپاکوں کا جنازہ نکل جاتا ہے. صابر پاک, اللہ اللہ, لوگوں نے بدتمیزی کی, جامع مسجد سے باہر نکل آئے, لوگ اتنے بدتمیز قسم کے تھے کلیئر کے, جب آپ گئے کہ آپ کی نہ کوئی عزت نہ کوئی احترام, بلکہ بدگوئیاں کرتے تھے, مسجد سے پکڑ پکڑ کے نکال رہے تھے. وہاں کے جتنے شریف لوگ تھے ان لوگوں نے کہا ان کو بھگاؤ, ان کو ہٹاؤ, اگلی صف میں بیٹھنے مت دینا. ہاتھ پکڑ کے مسجد سے صابر پاک کو نکالا گیا. آپ گیٹ پر آئے, کھڑے ہوئے. جب امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھ کے رکوع میں گئے تو صابر پیا مسجد سے کہتے ہیں, اے مسجد, ارے یہ سب رکوع کر رہے ہیں, تو کیا کر رہی ہے, تو کیوں نہیں رکوع سجدہ کر رہی ہے. اتنا فرمانا ہی تھا صابر پیا کا کہ پوری مسجد سجدے میں چلی گئی. سب کے سب مر گئے. ایک چاہنے والا, ایک بڑھیا کا لڑکا جو بڑھیا مرید تھی سرکار صابر پاک سے, وہ دوڑی دوڑی آئی, کہا آقا میرا بچہ بھی اس مسجد میں تھا, سب تو مر گئے, شہید ہو گئے, میرا لڑکا بھی تھا. آپ فرماتے ہیں چلی جاؤ اور جا کر کے سیڑھی کے سامنے جو نیچے والی سیڑھی ہے نا, اس پتھر کو اٹھاؤ, تمہارا لڑکا اس کے نیچے ہے, وہ نکل آئے گا. کہیں جانے کے بعد اس پتھر کو اٹھایا تو اس کا بچہ زندہ نکل آیا. کہنے کا مقصد ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. صابر پیا کلیری کے مرید نے پوچھا, سرکار فنا کیا ہے, بقا کیا ہے. آج تو ہم لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں تو حضور لڑکا بہت نافرمان ہوئی گوا, سرکار بہت پریشانی چلتی ہے, دعا کر دے اور لاٹری کھل جائے. سرکار دعا کر دے 2 نمبر کے کام میں کامیابی مل جائے. پیرا ویسے ہے, مریدہ ویسے. ارے پہلے کے پیر, آج بھی ایسے پیر ہیں الحمدللہ, لیکن ہماری نگاہیں ڈھونڈ نہیں پاتی. ہم جبہ و دستار پر مر جاتے ہیں. اللہ کا ولی آج بھی ہے. ایک لمحے کے لیے فیضان ولایت بند ہو جائے تو دنیا میں کوئی ولی نظر نہیں آئے گا. صابر پیا کے مرید نے پوچھا, حضور فنا کیا ہے, بقا کیا ہے. آپ نے فرمایا پرسوں آنا تو بتاؤں گا فنا کیا ہے, بقا کیا ہے.
3 दिन के बाद जब वो मुरीद लौटा, जब देखा कि सरकार का इंतकाल हो चुका है, क्या हो चुका है, अरे बोलो जोर से, इंतकाल हो चुका है। तमन्ना दिल में तड़प रही है। मैंने पूछा था फना क्या है, बका क्या है। जब मैं आया तो देखा कि मेरे पीर का इंतकाल ही हो चुका है। अब समझूं तो कैसे समझूं। वसीयतनामा तकिया के नीचे रखा था, उसमें लिखा था मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई इधर उधर से किसी आदमी का इंतखाब ना किया जाएगा। पश्चिम की तरफ से एक अबरकी घोड़े पर नकाब पोश तशरीफ लाएंगे, वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है, सुनाया जा रहा है, लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो आए तो नमाज जनाजा पढ़ाएं, वो आए तो नमाज जनाजा पढ़ाएं। तमाम लोगों का मजमा है, इंतजार चल रहा है। थोड़ी देर में देखा गया पश्चिम की जानिब से अब रकी घोड़े पर एक नकाब पोश चले आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। घोड़े से नीचे उतरे, चेहरे पर नकाब पड़ा है, मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए। कहा ये लोगों सफाई दुरुस्त है? कहा हुजूर बस आप ही का इंतजार चल रहा। नियत की तकबीर तहरीमा के लिए अपने कानों के लो तक अपने हाथों को उठाया। नियत की, सुभान अल्लाह, नियत की, नमाज पढ़ाई। और जब सलाम फेरा और सलाम फेर के चलने लगे तो वही मुरीद दौड़ के पहुंच गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहा हुजूर अब एक ही सवाल सीने पे मचल रहा है, उसी का जवाब नहीं मिल पाया। कल अगर लोग इलाके में, दिल्ली में, कलियर में पूछेंगे कि तुम्हारे पीर की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, तो हम जवाब क्या देंगे। इसलिए आप कौन हैं, कहां से आए हैं, अपना नाम बताइए, चेहरा दिखाइए, एड्रेस लिखाइए, तब जाइए। पहले नाम बताओ, चेहरा दिखाओ, एड्रेस लिखाओ, तब जाओ। मुरीद मचल गया। खुदा की कसम, जिस वक्त चेहरे से नकाब उठाया तो सबने देखा कि एक साबिर पिया तो सामने खड़े हैं और एक चारपाई पर है। मुरीद ने कहा हुजूर माजरा क्या है। कहा माजरा ये है, तुमने पूछा था फना क्या है, बका क्या है। आंख खोल के देख, जो चारपाई पर है ये फना है, जो तेरे सामने है ये बका है। अल्लाह का वली मरता नहीं, लिबास हस्ती बदल जाता है। अल्लाह का वली मरता नहीं, लिबास हस्ती बदल जाता। सरकार गरीब नवाज बगदाद पहुंचे। बगदाद में थे, गौसे आजम ने ऐलान फरमाया, इशा की नमाज पढ़ के ऐलान कर दिया कि जो सुबह की नमाज फजर की मेरे पीछे पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अरे बुलंद आवाज से बोलो। इतने कह के नहीं रुक गए, जो मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा जन्नत में जाएगा, और जो इस ऐलान को दूसरे तक पहुंचाएगा वो जहन्नम में जाएगा। जो इस ऐलान को दूसरे तक पहुंचाएगा, तो तमाम तो सहम गए, जो मस्जिद में थे वो डर गए कि अपनी लाइन तो क्लियर है, अब कोई जाने या न जाने क्या मतलब। मगर गरीब नवाज, आय हाय हाय, सुभान अल्लाह, हमारे तुम्हारे मुहसिन सब्र न हुआ, समझ गए कि गौसे आजम कहना क्या चाहते हैं। उठे, कुंडी हिलाया, ए भाई का क्या है। कहा सुबह फजर जरूर पढ़ना। गौसे आजम ने फरमाया जो मेरी पीछे नमाज पढ़ेगा फजर की जन्नत में जाएगा। दूसरे घर पहुंचे, ए भाई सुबह फजर जरूर पढ़ना। कहा क्या बात है। कहा गौसे आजम ने ऐसा कहा है। पूरी रात भर में पूरे बगदाद में ऐलान कर डाला, फजर की अजान से पहले पूरी जामा मस्जिद फुल,
पैर रखने की जगह नहीं। गौसे आजम समझ गए कि इस ऐलान को जरूर किसी ने किया है। नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा करके फारिग हुए और सलाम फेरा गौसे आजम ने, उठ के खड़े हो गए। कहा बगैर ऐलान के इतना मजमा नहीं हुआ, जरूर किसी ने ऐलान किया है, लेकिन मेरा दूसरा ऐलान नहीं मालूम था कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था जो मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो इस ऐलान को दूसरे तक पहुंचाएगा वो जहन्नम में जाएगा। आखिर कौन है जिसने ऐलान किया है? गरीब नवाज उठ के खड़े हो गए, मोहसिन हिंदुस्तान उठ के खड़े हो गए। कहा सरकार अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम, इस ऐलान को दूसरे तक पहुंचाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती है। मैंने सोचा कि जहन्नम में तन्हा मैं जाऊंगा ये गवारा है, मगर सारे लोग मेरे सदके में जन्नत में तो चले जाएंगे। और हुजूर आपने ये भी तो कहा था ना कि जो आपके पीछे नमाज पढ़ लेगा वो जन्नत में जाएगा, तो ऐलान तो पहले कर चुका हूं, नमाज बाद में पढ़ चुका हूं, इसलिए जहन्नम कैसे जाऊंगा। सुभान अल्लाह। उसको एक कतरा नहीं मिला, तुम मुसाफिर हो, तुमको ये दूध दे देगी, कहो तो अभी देगी। कहा चाय निकाल के दिखाओ। कहा लाओ वो बाल्टी जिसको लेके घूम रहे थे, ला करके दिया डोल, वही बाल्टी। गरीब नवाज ने दिया, खादिम को कहा रखो थन के नीचे। बाल्टी रख गई थन के नीचे। गरीब नवाज ने गाय की पीठ पे हाथ फेरा, बस दूध चालू हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी बाल्टी भर गई, वाह सुभान अल्लाह। पूरी बाल्टी भर गई। अब दूध निकाला जाने लगा, कटोरे से लोगों को पिलाया जाने लगा, सब शिकम सैर हो गए। अब जो रास्ते से जा रहा है कहा उसको भी पिलाओ एक कटोरा, उसको भी दिया जा रहा है। खादिमों ने पूछा सरकार कितना दूध निकलेगा? कहा 40 साल से नाराज खड़ी थी, आज सब दे देगी, जितना पियोगे उतना मिलेगा। आप जानते हैं अब जब सब पी चुके तो आप फरमाते हैं एक बाल्टी उसको दो जिसकी गाय है। अब उसको दिया गया तो ना वो दूध देखे ना बाल्टी ना गाय, निगाह जम गई गरीब नवाज पर। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज आगे बढ़े तो उसने कहा ओ दरवेश एक बात और बता के जा। कहा क्या? कहा ये बता कि तुझे पूजूं कि इसे पूजूं? गरीब नवाज ने कहा ना मुझे पूज ना इसे पूज, जिसे मैं पूजता हूँ तू भी उसको पूज। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कदम नाज़े गरीब नवाज पर कुर्बान हो गया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।